بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامی قصے چینل میں ویلکم کہتے ہیں ویورز۔ آج آپ کے ساتھ شہادت امام حسین پارٹ 2 واقعہ کربلا شیئر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بات یہاں تھی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کے دونوں بچوں کو تلاش کر کے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کی طرف جا رہے تھے، یعنی شہادت سے پہلے کے وقت تک تقریباً 40,000 کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کر لی تھی، لیکن ابن زیاد اور یزید کا دبدبہ اتنا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے یعنی ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے گا تو تم لوگ جانتے ہو کہ میری اور میرے باپ کی اہل بیت سے کس قدر نفرت ہے، ہم نے بصرہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی نہیں چھوڑا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تھے گھر سے تو آپ کے ساتھ صرف 1200 کے لگ بھگ لوگ تھے۔ آپ خود اندازہ کیجئے 40,000 میں سے 1200 لوگ، اور جب راستے میں پہنچے تو آپ نے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو آپ کے پیچھے 500 لوگ تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے ایک بھی کوفی نہیں تھا۔ یہاں رک جائیے اور ذرا ان الفاظ کو دوبارہ پڑھ لیجئے کہ جاتے ہوئے 1200 لوگ، راستے میں نماز کے وقت 500 اور نماز کے بعد سلام پھیرا تو ایک بھی کوفی نہیں تھا۔ سوچئے تو صحیح وہ لمحہ کیا ہوگا۔ کچھ دیر کے لیے آگے پوسٹ مت پڑھیے، بلکہ ذرا تصور میں ایک تصویر لیجئے کہ سامنے ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے جس کے پیچھے ہزاروں لوگ تھے، جن کے آگے ہزاروں دشمن کھڑے ہیں، لیکن کیا جرأت ہوگی، کیا بہادری ہوگی، کیا محبت رسول تھی کہ اکیلے ہو کر بھی اللہ اکبر کہا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا گیا۔ گرتے وقت یہ لفظ ادا ہوئے کہ کاش کوئی میرے بھائی حسین کو بتا دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے پہلی والی ویڈیو میں بات کی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا تھا اور انہوں نے ساتھ میں ان کو بتایا تھا کہ اس وقت کے دور میں خط آتے جاتے 10 دن 20 دن 1 ماہ 2 ماہ تک بھی لگ جاتے تھے۔ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس وقت وہ خط پہنچا کہ آپ فوراً تشریف لائیں، تو آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ یہاں کافروں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ آپ تو اس خط پر تھے کہ جس میں لکھا تھا کوفی آپ کا ساتھ دیں گے، آپ آ جائیں۔ اس وقت حضرت امام حسین کے پاس 2 ہی راستے تھے، آپ چاہتے تو عزیمت اختیار کرتے، آپ چاہتے تو رخصت لے لیتے، کوئی گناہ نہیں تھا دونوں میں، کیونکہ ایک طرف عزیمت تھی کہ آپ جاتے اس سے لڑتے جنگ ہوتی، یہ عزیمت تھی، اور دوسری طرف رخصت تھی کیونکہ یزید کے پاس پاور تھی۔ کفر کی پاور لوگوں کی، ایمان کی نہیں، کسی مغالطے میں نہ رہے گا۔ میرے حسین پر میری جان قربان، اصل پاور تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، جسے اسلام کی پاور کہتے ہیں، اور آپ جاتے تو شہید ہو سکتے تھے، جنگ ہوتی، مارکا ہوتا، تو آپ کے پاس عزیمت بھی تھی اور رخصت بھی تھی۔ لیکن ایک بات یہاں کہتے چلیں کہ مسلمان ہو واقعی میں مومن ہو تو وہ رخصت کا نہیں عزیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر نصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور رخصت لے لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ اب ایک تو کوفہ کے لوگوں کے خط، پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق۔ اللہ اکبر، کبھی سوچئے گا اگر اہل بیت کا ذکر سن کر آنکھیں نم نہیں ہوتی تو خود کو ملامت کیجئے گا، سوچئے گا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا، اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا اور میری کیفیت نہیں بدلی۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھے تو ان کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ تھوڑا اور آگے گئے تو یزید نے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10,000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھیجے یزید نے اور ہم حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، تو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس وقت چونکہ حکومت یزید کی تھی اور آپ اس کے نیچے کام کر رہے تھے تو آپ صرف اس کا حکم مان رہے تھے۔ مزید آگے میں آپ کو واقعہ کے آخر میں بتاؤں گی کہ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح ایک ہو گئے، اور
یہ بھی شہید ہوئے، وہ بعد میں آپ سمجھ جائیں گے۔ بہرحال وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے دشمن تھے بعد میں دوست بن گئے۔ انہوں نے اگر نہایت احترام سے کہا، دیکھیے میں مجبور ہوں کہ میں یزید کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں ابن زیاد کی نیت جانتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک اور شخص جس کا نام عمر تھا، عمر بن سعد، اسے یزید نے حکومت کا لالچ دیا کہ میں تمہیں حکومت دوں گا، تو جا، مجھے لگتا ہے یہ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کر رہا ہے، تو جا اور سارا معاملہ دیکھ اور بنا کوئی بات سنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ جاؤ۔ اب وہ بھی ایک بڑا لشکر لے کر اس مقام پر آ گیا۔ جب آپ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا لشکر دیکھا تو آپ نے کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، تو آپ سوچنے کے لیے کچھ وقت دیا گیا۔ اس وقت آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اسی مقام پر خیمے لگائے۔ اب بعض روایات میں ہے کہ یہ پہلی محرم الحرام تھی اور بعض میں ہے کہ 2 محرم الحرام تھی۔ خیمے لگانے کے بعد آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کچھ لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اس مقام کا نام کربلا ہے۔ 1 محرم کو اور بعض روایتوں کے مطابق 2 محرم کو اسی میدان میں اترے اور ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سا میدان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اس کا نام کربلا ہے۔ فرمانے لگے بس یہی مجھے خیمے لگا دو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس جگہ پہنچتے ہی آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں سامنے آ گئیں۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا کہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت امام علی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ ام المؤمنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں؟ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور اس نے شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کرب و بلا ہے، اور یہ اس زمانہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا ریح کربلا، حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و الم اور دکھ اور درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے بابا علی نے خبر دی تھی کہ یہاں میرے حسین کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا، ایسی شہادت کہ جس پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اسی میدان کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ اے ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، مجھے معلوم ہے کہ جب میرے بیٹے حسین کی شہادت کا وقت آئے گا تو اس وقت تو زندہ ہوگی، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھی، اس لیے امام علی مقام نے اسی میدان کو اپنے سفر کی انتہا سمجھ کر خیمے لگائے اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب آپ کربلا میں پہنچے، خیمے نصب کیے گئے، اس وقت آپ کے ساتھ
45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ ابن زیاد کی طرف سے حر کو حکم دیا گیا کہ قافلہ اہل بیت کو ایک ایسے میدان میں گھیر کر لے جاؤ جہاں کوئی قلعہ اور پانی کا چشمہ نہ ہو۔ اس حکم کے بعد حر نے مزاحمت کی۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کا واقعہ ہے کہ قافلہ اہل بیت اپنے آخری مستقر یعنی نینوا کے میدان کرب و بلا میں خیمہ زن ہو گیا۔ زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئندہ جو وقت آئے گا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ابھی لڑنا آسان ہے، اس دستہ کے بعد جو فوجی آئیں گی ہم ان کے ساتھ لڑ نہ سکیں گے۔ لیکن اس مجسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرافت اور اصرار نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنی طرف سے لڑائی کی ابتدا نہیں کروں گا۔ محرم 61 ہجری کو عمر بن سعد 4000 فوج کے ساتھ آپ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ عمر بن سعد نے قرہ بن سعد خنزلی کو ملاقات کے لیے بھیجا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے شہر والوں نے خطوط لکھ کر بلایا ہے۔ اب اگر میرا آنا تم کو ناپسند ہو تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابن سعد اس جواب سے بہت متاثر ہوا اور تمام واقعہ ابن زیاد کو لکھ کر بھیجا۔ اس نے جواب دیا کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھیوں سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لیں تو پھر دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہی دوسرا حکم یہ پہنچا کہ قافلہ اہل بیعت پر پانی بند کر دیا جائے۔ اس حکم پر ابن سعد نے اپنے 100 سواروں کا ایک دستہ دریائے فرات پر پانی روکنے کے لیے متعین کر دیا۔ اس دستہ نے 7 محرم سے پانی روک دیا۔ عبداللہ ابو حسین شامی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانی دیکھتے ہو کیسا آسمان کے جگر کی طرح جھلک رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں ایک گھونٹ بھی نہیں مل سکتا، تم اس طرح پیاسے مرو گے۔ جب لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیاس کا غلبہ ہوا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی حضرت عباس بن علی 20 سواروں اور 20 پیادہ افراد کے ساتھ گئے اور 500 شامیوں کا مقابلہ کر کے پانی کی مشکیں لے آئے۔ رات کے وقت ابن سعد اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بڑی دیر گفتگو ہوتی رہی۔ روایت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 تجویزیں پیش کیں۔ اول یہ کہ یزید کے پاس بھیج دیا جائے، دوم واپس جانے کی اجازت دی جائے، سوم کسی سرحدی مقام پر بھیج دیا جائے۔ عمر بن سعد نے آپ کی بات کو پسند کیا اور عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف پیغام بھیج دیا۔ جب قاصد عبید اللہ کے پاس پہنچا اور اسے خبر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو قبول کرنے کا اختیار دیتے ہیں، تو عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زیاد راضی ہو گیا اور کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات پسند کرے وہ مجھے قبول ہے۔ اس وقت اس کے پاس شمر بن ذوالجوش نامی ملعون اور مردود بیٹھا ہوا تھا اور وہ ابن زیاد کا بڑا مقرب تھا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دے۔ چنانچہ ابن زیاد اس ملعون کی خوشامدانہ بات سے دھوکہ کھا گیا اور کہنے لگا، ہاں وہ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، یعنی وہ میرے پاس کوفہ میں حاضر ہو اور میں اسے شام بھیجوں یا سرحدوں پر روانہ کروں یا مدینہ واپس بھیج دوں۔ اسی دوران ابن زیاد کا دوسرا حکم پہنچا کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفارشی بنتے ہو، انہیں ڈھیل دیتے ہو، اگر وہ میرا حکم نہیں مانتے تو حملہ کر کے میدان صاف کر دو، اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو فوج کی کمان ذوالجوشن کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد 9 محرم کو عصر کے وقت اس نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز و دعا کے لیے ایک رات کی اجازت چاہتا ہوں۔ رات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ایک دردناک خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت سے متشرف فرمایا اور دین کی سمجھ اور قرآن کا فہم عطا فرمایا۔ لوگوں، میں نہیں جانتا کہ آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے
افضل اور بہتر لوگ بھی موجود ہیں، یا میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد و غمگسار کسی کے اہل بیت بھی ہیں؟ اے لوگو، خدا تمہیں جزائے خیر دے، کل میرا اور ان کا فیصلہ ہو جانے کا دن ہے۔ غور و فکر کے بعد میری رائے ہے کہ رات کے اندھیرے میں تم سب خاموشی سے نکل جاؤ اور میرے اہل بیت کو ساتھ لے جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں، مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں اور میری جان لے کر تم سے غافل ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ سے اہل بیت میں فرتے بے قراری سے طرف اٹھے اور سب نے بالاتفاق آپ سے وفاداری اور جانثاری کا عہد کیا۔ جب وفاداروں کی گرم جوشیاں ختم ہوئی تو نماز کے لیے صفیں آراستہ کی گئیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا ساری رات نماز، استغفار، تلاوت قرآن و دعا، تضرع میں مشغول رہے اور دشمن کے تیغ بے کف سوار رات بھر لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد چکر لگاتے رہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد عمر بن سعد 4000 سواروں کو لے کر نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی۔ لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض گنتی کے سواروں اور چند پیدل افراد پر مشتمل تھا۔ جب دشمن کی فوج نے پیش قدمی کی تو اس مجسمہ اثار و قربانی اور صبر و استقامت کے پیکر نے ان کے سامنے با آواز بلند مدرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا: لوگو، میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں نظر ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو۔ کیا تمہارے لیے مجھے قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کا بیٹا، ان کے چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور میرے بھائی کے حق میں یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگر میرا بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے بڑے بڑے کوفیوں کو نام لے کر پکارنا شروع کیا: اے شیس بن ربی، اے حجاز بن بحر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے ہیں، زمین سرسبز ہو گئی ہے، نہریں ابل پڑی ہیں؟ اگر آپ آئیں گے تو جرار فوج کے پاس آئیں گے، سو جلد آ جائیے۔ اس پر ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا: واللہ تم ہی نے لکھا تھا۔ آخر میں آپ نے کہا: اگر مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں گا۔ قیس بن اشعث نے کہا: آپ اپنے آپ کو اپنے امزادوں کے حوالے کر دیں۔ اس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: واللہ میں ذلت کے ساتھ کبھی اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ جس وقت ابن سعد نے فوج کو حرکت دی تو حور ان سے کٹ کر علیحدہ ہونے لگا، تو اوس نے ان سے کہا کہ مجھے تمہاری حالت مشتبہ معلوم ہوتی ہے۔ حور نے سنجیدگی سے جواب دیا: خدا کی قسم، میں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں، بخدا میں نے جنت منتخب کر لی ہے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچ گیا اور نہایت عاجزی اور انکساری سے معافی کا خواستگار ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس واقعے کے بعد عمر بن سعد نے کمان اٹھائی اور لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ کہہ کر تیر پھینکا کہ گوار ہو سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔